فرمایا کہ وہ لوگ اپنے نفس کے دین کو اس طرح لوگوں پر مسلط کرتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بڑی تکلیفیں گزری ہیں، بڑی مشقت ہوئی ہے، لوگوں نے پتھر بھی برسائے ہیں، گالیاں بھی دی ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بددعا نہیں کی، کسی کو سزا نہیں دی، بلکہ دعا کی کہ یا اللہ کریم ان کو جو دین مجھے عطا فرمایا ہے ان میں منتقل فرما دے۔ کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہوا۔ اس کے بعد سورہ طارق، یہ سورہ طارق، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چمکتے ستارے، اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کی ہر چیز قادر مطلق کی نگرانی میں ہے، یعنی ہر چیز کا اللہ بیان فرما رہا ہے جو آج ہم ہست و بود میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ زمین پر ہو یا آسمانوں پر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم نے دنیا میں سیدھا راستہ اختیار نہ کیا تو حشر کے میدان میں کوئی دوست تمہیں نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ اگر تم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اس عذاب سے بچا دے گا۔ آسمان سے بارش کا آنا، زمین سے فصلوں درختوں کا اگنا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی باتیں ہنسی مذاق نہیں ہے کہ جو لوگ ہنسی مذاق میں سمجھیں کہ تھوڑا ٹائم ہے جی مولوی صاحب ابھی 10-15 منٹ بول کے چلے جائیں گے۔ میں آپ سے ایمان سے عرض کروں کہ جتنی دیر آپ اس محفل میں گزار رہے ہیں، ہر شخص چاہتا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ نفس اسی کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہٹے تو میں اوپر چڑھ کے بیٹھوں تو کچھ کہوں۔ میں بڑی معافی چاہتا ہوں، اگر کسی کو یہ کہنا ہے تو میں بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ وہ ادھر آ کر بیٹھے، وہ بات بتائے جو میں بھی سمجھوں، کہ جو دل میں اتر جائے، اس لیے کہ یہ لمحات جو آج آپ کو رات مل گئے، یہ لمحات پھر زندگی میں آپ کو عملی طور پر کام آئیں گے، پھر کسی محفل میں لوگوں کو بتانے کام آئیں گے۔ یہ اچھی باتیں ہیں کہ ہم ہر طرح لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف راغب کرتے ہیں، رسول اللہ کی نعت پڑھا کر، ہم پڑھا کر، حدیثیں سنا کر، فقہ پڑھا کر، ہم قرآن کی تفسیر پڑھا کر، جس طرح بھی لوگوں کو کھانا کھلا کر، لوگوں پہ خرچہ کر کے، لوگوں کو ہم ان پہ مال خرچ کر کے، ان کو خیرات زکات دے کے، تو عطیات دے کے، جس طرح بھی ہم اپنی طرف مائل کرتے ہیں، یہ سارے اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوق پیدا کیے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے مقام پر اجر رکھا ہے۔ اس لیے دوستوں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ تم ان کائنات کی جو کچھ اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کیا ہے اس پہ غور کریں۔ اور یہ منکر جو دنیا میں بڑی شان اور شوکت سے زندگیاں گزار رہے ہیں، آج آپ جائیں، آپ کے ایشین کنٹریز میں بالخصوص مسلم ممالک میں ہر آدمی پریشان ہے، بے روزگار ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، لوٹ کھسوٹ، قتل عام ہے دوستوں، رشوت عام ہے۔ آپ پاکستان کے سارے محکموں میں چلے جائیں، آپ بغیر پیسے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ مسلمان ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر اسلام کا نام تک نہیں ہے، نام اسلامی ممالک ہے، لیکن اس کے برعکس آپ یورپ کے ملکوں میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ ذرا گاڑی تو تیز چلا کے دکھائیں، ذرا اس کی سپیڈ سے ذرا تیز چلائیں، پھر میں دیکھوں وہی شخص جو پاکستان سے امریکہ جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، جب وہاں گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو جناب ایسی احتیاط سے چلاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ $250 کا جو ہے چالان ہونے والا ہے، تو وہاں بالکل سیدھا چلتا ہے۔ تو یہاں پاکستان میں کیوں نہیں قانون نافذ کروانے کے لیے اپنی اختیارات کو استعمال کرتا؟ اس لیے کہ ہم خود برے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جناب ٹکا نہ دیں اور ساری بجلی ملک کی استعمال کر لیں۔ ہر آدمی چاہتا کہ ایئر کنڈیشن لگاؤ اور بڑے سکون سے میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی چھیڑنے والا نہ ہے۔ اور اللہ کے دین کو چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے دنیا میں، تو پہلے اپنی طبیعت پر تو نافذ کر لو، پھر مولا کا دین پوری کائنات میں نافذ ہو جائے گا۔ ارے جو طبیعت میں دین کو نافذ نہ کر سکا، دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کاٹی، اپنے پیٹ کاٹے، جب اپنا پیٹ کاٹا تو لوگوں کا پیٹ بھرا۔ روزے کی حالت میں حدیث میں آیا کہ 3 دن تک جب روزہ کھولنے کا وقت آتا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں کچھ کھانا آیا، کئی دن سے بھوک تھی، روزہ نہیں کھلتا تھا، روزے کے وقت جب کچھ آیا، عین روزے کے وقت کسی نے دستک دے دی۔ اللہ محبوب کے دست جگر جس کے لیے رسول خدا میں دنیا کی بیٹی اور بہو کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دیکھے کہ رسول خدا ساری کائنات کو عزت اور ساری کائنات کو عظمت بخشنے والا ہے، ساری کائنات کو رونق دینے والا ہے، وہ تمہیں تعلیم و تہذیب کی تربیت دینے والا ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ بیٹی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے پیٹ کی بھوک کو کاٹا ہے۔ اور وہ جب اس کے گھر پر وہ بھکاری آ گیا، کوئی سائل آ گیا، وہ اٹھا کر انہوں نے دے دیا، پھر روزے پہ روزہ رکھ دیا۔
پھر آ گیا، پھر ایسا ہوا، پھر روزہ رکھ لیا، تیسرا دن آ گیا، مجھے کوئی دنیا کی ایک تو مثال لا کے دکھائے۔ دوستو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مال جمع کر کے رکھو، اللہ اللہ، کیا قرآن تمہیں نہیں کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر؟ اے انسان اپنے لالچ کو تو دیکھ، اس کی لالچ تو قبر میں چلا گیا ہے، تب بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو ہماری اس لالچ کو کون ختم کرے گا؟ دوستوں ہم باتیں تو بہت دین اور اسلام کی کرتے ہیں، لیکن اپنے عمل کے معاملے میں بہت کمزور ہیں۔ دوستوں یہ باتیں طبیعت پر بڑی گراں گزریں گی، لیکن انشاءاللہ آپ کے دل میں اگر یہ باتیں اتر گئی تو مولا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری بڑی جو مشکلات ہیں اس کو حل فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الاعلیٰ میں بھی میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ یہ سورت کا آغاز بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا کہ اللہ کی تسبیح خوب کیا کرو۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ نے فرمایا، اور سورۃ اعلیٰ کی ایک آیت کا میں ترجمہ کروں، باقی سب اس میں نچوڑ آ گیا کہ وہ کتنے نادان لوگ ہیں کہ جو دنیا دین کے یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا وہ ہے جو ختم ہونے والی ہے، حادث ہے، مٹنے والی ہے، اور اگر رہنے والی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ ابد الآباد جہاں بنایا ہے۔ تو تم اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ اخروی جس کو جنت کہتے ہیں وہ تمہارے لیے بنائی ہے، تو ہم اس میں جائیں۔ لیکن انسان چونکہ لالچ پر ہے، اس لیے جب تک وہ شیطان کے چنگل میں ہوتا ہے وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے، جب اللہ کے نیک صالح بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو عقل اس کی معدوم ہو جاتی ہے اور دل اس کا اللہ کے نیک بندوں سے لگ جاتا ہے، اس لیے اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ تجلی ڈال دیتا ہے اور اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ جب دل میں سکون آ جائے تو دنیا ساری چھوٹ جائے تو دنیا پر نہیں روتا۔ اس لیے ہم نے بزرگوں کے اقوال بھی پڑھے، اس وقت نہیں ہے، وقت تک ہے، ورنہ میں مثالیں دے کر آپ کو بتاتا کہ علماء نے کیا فرمایا۔ سیدنا غوث اعظم کیا کہتے ہیں، اللہ اللہ کسی نے کہا حضرت آپ کا وہ جو جہاز پانی میں چل رہا تھا جس میں آپ کا سارا سامان لدا تھا، آپ تجارت فرماتے تھے، وہ ڈوب گیا ہے۔ اللہ اللہ، 3 آدمیوں نے آ کر کہا کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے، آپ کا مال سارا غرق ہو گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم کے ماتھے میں شکن نہ آئی، آپ نے تسبیح کو جاری رکھا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، آپ تسبیح چلا رہے ہیں، آپ کے ماتھے میں شکن نہیں آئی۔ کہا اس لیے نہیں آئی کہ میرا دل تو چل رہا ہے، میں سمجھے میرا دل نہیں بند ہو گیا۔ تو ہمیں پہلا ہی جھٹکا، میں کتنے لوگ ہیں جو فرسٹ ایک ہی جھٹکے میں روانہ ہو جاتے ہیں، اگر سنے کہ نقصان ہو گیا لوگ ٹریپس اسی وقت مر جاتے ہیں۔ تو دوستوں وہ نہیں مرتے کہ جن کے قلب میں مولا ہے۔ تو مولا کی یاد کو رکھو تو انشاءاللہ دنیا کی تمہارے مال تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، مولا کی یاد تمہیں فائدہ دے گی۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ، اللہ تعالیٰ نے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 3 چیزوں کی اللہ نے دعوت دی، توحید، رسالت اور آخرت۔ اہل مکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرتے تھے، لیکن اس صورت میں اللہ نے چونکا دیا کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ جب تمام دنیا پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی، اس دن انسانوں کے 2 گروہ بنا دیے جائیں گے، ایک وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، انہیں مختلف عذابوں کا مزہ چکھنا ہے، دوسرے وہ خوش نصیب ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کی توحید کا جو درس دیا اس کی طرف لوگوں کو مبذول فرمایا کہ میرا رسول تمہیں ایک اللہ کی ایک وحدت کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی طرف آ جاؤ تو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے اس قوموں کا ذکر فرمایا کہ قوم عاد اور سمود کو اللہ نے غارت کر دیا، ختم کر دیا زمین سے، اس لیے کہ جن انبیاء کو ان کے پاس بھیجا ان کا مذاق اڑایا، ان سے ٹھٹا کیا اور ان کے ساتھ بد کلامی کی اور اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد رزق کے معاملات کی کہ یہ ساری وسعتیں تو اللہ کے پاس ہے، اور پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرو کیونکہ جو زندگی تم بسر کر رہے ہو وہ اللہ ہی نے تمہیں دی ہے اور وہی تمہیں سہولتیں دینے والا ہے، تو لہٰذا تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اس کی شکر گزاری کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں سورۃ الفجر میں جو آخری بات عرض کرتا ہے وہ بڑی اہم بات ہے، فرمایا اے نفس، نفس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، نفس سے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سورت تو کہیں اور ہے لیکن میں صرف اس سے تدبیر کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نہیں کہا تمہیں موت آئے گی،
کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے نفس کو، موت آنی ہے نفس کس کو کہتے ہیں؟ خواہش کی، موت نفس کو آنی ہے، اور نفس کہتے ہیں خواہش کو۔ آج 14ویں صدی کا اگر خشک مولوی جو یہودیوں کی پیداوار ہے وہ تو کہتا ہے کہ مر گیا، ختم، نہ اس کی فاتحہ نہ اس کی درود نہ اس کے لیے دعا ہے۔ کتنا ظلم ہے، کلمہ پڑھتے پورے حافظ قرآن ہے، ظلم کی بات ہے، حدیث پڑھتے فقہ پڑھتے اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ ارے بابا جو مر گیا ختم ہو گیا۔ اللہ 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 قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے تمہیں موت تھوڑی دی ہے، ہم نے تو تمہاری خواہش کو موت دی ہے۔ ارے بابا جو اللہ کے مقابلے میں جو تم نے باتیں جو دنیا چن لی ہے اس دنیا کو چھوڑ دو، اسی کا نام تو موت ہے، اسی کا نام موت ہے۔ تو جس نے چھوڑ دی ہے تب تو مولا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھی خوش رکھا ہے اور آخرت میں بھی خوش رکھیں گے۔ قرآن میں ہے نا، قرآن کریم کی یہ صورت ہے کہ مومن، یہ جان آپ کی اس سے نکالی گئی ہے، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ منافق اور موت میں دونوں میں فرق ہے۔ جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے منافق کی اور کفر کی، شرک کی، مشرک کی، جب روح کو نکالا جاتا ہے تو ایسے جیسے مخمل کانٹے کی پاڑ پر رکھ دے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی اس کو کہے کہ مخمل کو واپس اسی طرح اٹھا لے جس طرح وہ اپنی اصل حالت میں تھا، لیکن دوستوں اللہ کے رسول فرماتے ایسا نہیں ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو ایسے ہوتی ہے جیسے چیٹی نے ڈنک لگا۔ یہ ہے فرق۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس صورت میں اے لوگوں تمہیں اللہ حکم دے گا جن کے نفس مطمئن ہو گئے، جن کے نفس اللہ کی یاد میں شرارت نہیں کی، شراب رکھی ہے نہیں کی، عورت موجود ہے، اس کو سہولت موجود ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ اس لیے یہ ہم اس محفل میں بیٹھ کر حاصل کریں کہ وہ شرارت نہیں کرتا، اپنی نفس کو استعمال نہیں کرتا، رشوت رکھی ہے، ہاتھ نہیں لگاتا۔ دوستوں یہ وہ تقوی کی بات ہے جس کے لیے اللہ قرآن سورہ فجر میں کہتا ہے اے نفس مطمئنہ تو کامیاب ہوگی، دنیا کو ترک کر دیا، جہاں میں نے جنت تیرے لیے بنائی اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آخری لفظ ہے سورۃ البلد۔ اللہ اللہ اس میں صرف ایک ہی بات آپ کو تاکہ بات آگے نکل۔ سورہ بلد، سورہ بلد کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتے، لا اقسم، ہم قسم نہیں اٹھاتے، لا اقسم بہذا البلد۔ بھائی اگر جلدی ہے تو مجھے بتا دیں، میں بات ختم کروں۔ میں نے اس لیے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ پہلے وہ کام کریں تاکہ میں معافی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کہیں جانا ہوتا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، یہ لوگ آتے ہیں کہیں ان کو اور بھی جانا ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ہماری یہ محفل ہم نے چونکہ خاص طور پر انعقاد کی تھی، میں نے پہلے عرض کیا تھا، اب میں اس کو چھوڑ دوں گا تو آخری یہ 4-5 آیتیں بس میں صرف ایک بات آج ختم کر رہا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، لا نہیں کھاتے ہم قسم۔ آہا وہ جو مکہ پکڑ کے بیٹھے، ابو جہل نے بھی مکہ پکڑا تھا، اس کے پاس چابیاں تھی کعبۃ اللہ کی اور مینیجنگ ٹرسٹی تھا، بیت اللہ کا مینیجنگ ٹرسٹی تھا۔ میں مدینہ شریف میں موجود تھا، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ افغانی تھا، مجھے کہتا ہے کہ مدینہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے؟ اللہ اللہ پوچھتا ہے مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ ارے بابا یہ کون پوچھتا ہے؟ ہاں اگر محبت میں پوچھا ہے تو پھر تو ہم اس کا بھولا پن کہہ لیں، اور اگر بغض میں پوچھا ہے تو پھر ہم سورت قرآن کی یہی سورت پڑھیں گے، ہم کہیں گے لا اقسم بہذا البلد، اللہ قسم نہیں اٹھاتا اس شہر مکہ کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہاں ہم قسم اٹھاتے ہیں اس مکہ کی، اس لیے کہ محبوب جب تم مکہ میں آتا ہے، جب تیرے قدم لگتے ہیں تو یہ مکہ بن جاتا ہے۔ نہ ہم اپنے گھر کی قسم اٹھاتے، نہ آب زمزم کی قسم اٹھاتے، نہ حتیم کعبہ کی قسم اٹھاتے، نہ ہم حجر اسود کی قسم اٹھاتے، نہ ہم صفا مروہ کی قسم اٹھاتے، نہ ہم آب زمزم کی قسم اٹھاتے، نہ مقام ابراہیم کی قسم اٹھاتے، حالانکہ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں ایک رکعت پڑے اس کو 1,00,000 کا ثواب ہے۔ اللہ کہتا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ساری دنیا میرے گھر سمجھ کے اس میں آتی ہے، لیکن میرے محبوب میں تو اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ تیرے قدم جہاں تک جائے اسی کو مولا کعبہ بنا دیتا ہے۔ تو وہ کعبہ جب محبوب کے قدم